آخر فردوس کی زندگی میں ایسا کون سا طوفان آیا تھا جس نے 25 سال کے ہنستے کھیلتے جوان کو ایک زندہ لاش بنا دیا؟ اور وہ کون سی ایسی حقیقت تھی جس نے دو پیار کرنے والوں کے درمیان فاصلوں کی ایسی خلیج پیدا کر دی جسے مٹانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا؟ چلیے جانتے ہیں اس دل کو دہلا دینے والی داستان۔ کہانی اب ماضی کی طرف جاتی ہے، جہاں فردوس ایک بہت ہی غریب گھرانے کا لڑکا تھا جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ راتوں کو سخت نوکری کر کے بمشکل اپنا گزارا کرتا تھا، جبکہ زینب ایک امیر اور جدید خاندان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ آج کل کی نسل جہاں سوشل میڈیا پر روز رشتے بدلتی ہے، وہی زینب کو فردوس کی سادگی اور اس کی غیرت سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ جب زینب کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس پر ظلم کی انتہا کر دی، کیونکہ وہ ایک غریب لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن زینب نے صاف کہہ دیا کہ اگر میری شادی ہوگی تو صرف فردوس سے ہوگی، ورنہ میری لاش اس گھر سے جائے گی۔ فردوس نے بھی دن رات ایک کر دیا اور زینب کو پانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ آخر کار دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ شروع کے دن بہت کٹھن تھے، کیونکہ فردوس کی تنخواہ بہت کم تھی اور زینب نے کبھی غریبی نہیں دیکھی تھی۔ ایک رات جب فردوس اپنی بے بسی پر اندھیرے میں اکیلا بیٹھ کر رو رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اچھے کپڑے اور اچھا کھانا بھی نہیں دے پا رہا، تو زینب چپکے سے آئی اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر رو پڑی۔ وہ بولی کہ فردوس، مجھے اس دنیا کی کوئی آسائش نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارا یہ سچا ساتھ چاہیے۔ جب تک تم میرے پاس ہو، مجھے اس دنیا کے کسی دکھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی ان کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور ان کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ زینب اکثر بیمار رہنے لگی اور جب ہسپتال میں ٹیسٹ کروائے گئے تو ڈاکٹروں نے ایک ایسا ہولناک انکشاف کیا جس نے فردوس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ زینب کو خون کا کینسر ہو چکا تھا اور وہ بھی آخری سٹیج۔ ڈاکٹروں نے فردوس سے اکیلے میں کہا کہ اس لڑکی کے پاس اب بہت ہی کم وقت ہے، اسی لیے اس پر زیادہ پیسے ضائع مت کرو، یہ نہیں بچ پائے گی۔ یہ سن کر فردوس ہسپتال کے کوریڈور میں زمین پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ ماری کہ یا اللہ، میری زینب نے تو ابھی زندگی دیکھی ہی نہیں تھی، اس نے تو میری خاطر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا تھا، تو اسے مجھ سے کیوں چھین رہا ہے؟ فردوس نے ہار نہیں مانی، اس نے اپنا خون تک بیچ دیا، اپنی بائک بیچ دی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ تک پھیلائے تاکہ زینب کا علاج کروا سکے۔ وہ دن رات زینب کے سرہانے بیٹھا رہتا، اس کے جلتے ہوئے بالوں کو چومتا اور اپنے آنسو چھپا کر مسکرانے کی کوشش کرتا تاکہ زینب ہمت نہ ہارے۔ زینب جب بھی درد سے تڑپتی تو فردوس کا دل جیسے کٹ جاتا اور وہ باتھ روم میں جا کر دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر روتا۔ زینب کی حالت اب اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کا خوبصورت چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ ایک انتہائی سرد رات زینب نے بہت مشکل سے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے فردوس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی اور وہ آخری بار فردوس کو دیکھ رہی تھی۔ زینب نے روتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہا کہ فردوس، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا ساتھ زیادہ دور تک نہیں نبھا سکی، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی اور تمہیں صرف دکھ ہی دیے۔ فردوس نے تڑپ کر زینب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے آنسو پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ وہ چیخ رہا تھا کہ نہیں زینب، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اگر تم گئی تو میں بھی اپنی جان دے دوں گا، دیکھو میں تمہارے بغیر ایک پل بھی سانس نہیں لے سکتا، زینب اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ لیکن زینب نے آخری بار فردوس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولی کہ فردوس، میں نے اپنے تکیے کے نیچے تمہارے لیے ایک آخری خط چھوڑا ہے، میرے جانے کے بعد اسے ضرور پڑھنا۔
فردوس: میں اگلے جہان میں بھی صرف تمہارا ہی انتظار کروں گی۔ اور اس آخری لفظ کے ساتھ ہی زینب کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور اس کا ہاتھ فردوس کے سینے پر گر گیا۔ فردوس نے جب دیکھا کہ زینب اب اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ پاگلوں کی طرح اس کی لاش سے لپٹ گیا اور پورے ہسپتال میں اس کی دردناک چیخیں گونجنے لگی، جس نے ہر سننے والے کو رلا کر رکھ دیا۔ زینب کی تدفین کے بعد جب فردوس بالکل اکیلا اس اجڑے ہوئے کمرے میں واپس آیا تو اس نے روتے ہوئے تکیے کے نیچے سے وہ خط نکالا۔ خط پر زینب کے آنسوؤں کے نشانات اب بھی موجود تھے اور اس میں لکھا تھا کہ میرے پیارے فردوس، میری زندگی اور میری کائنات، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کی نسل میں سچی محبت نہیں ہوتی، لیکن تم نے مجھے جو محبت اور عزت دی ہے اس کی مثال اس پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تم نے میری خاطر اپنی جوانی برباد کر دی، اپنا خون تک بیچ دیا تاکہ مجھے بچا سکو۔ میں جب بھی ہسپتال کے بستر پر درد سے تڑپتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ تم باتھ روم میں جا کر میرے لیے روتے تھے۔ تمہارا وہ درد مجھے جینے کی امید دیتا تھا، لیکن شاید میری قسمت میں تمہارے ساتھ جینا لکھا ہی نہیں تھا۔ فردوس، میرے جانے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالنا اور رونا مت، کیونکہ جب تم روتے ہو تو میری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میری روح ہمیشہ اسی کمرے میں تمہارے آس پاس رہے گی اور تمہاری تنہائی کا ساتھ دے گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، فردوس۔ خط ختم ہوا تو فردوس کا پورا وجود آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب چکا تھا اور وہ اس خط کو چومتا ہوا فرش پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ کہانی آج کل کے اس دور کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جہاں لوگ رشتوں کو مذاق سمجھتے ہیں اور معمولی باتوں پر ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت صرف اچھے وقت کا نام نہیں ہوتی، بلکہ محبت نام ہے ایک دوسرے کے دکھ میں اس طرح ساتھ نبھانے کا جیسے فردوس نے زینب کا ساتھ نبھایا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے، اس سے پہلے کہ موت آپ کو الگ کر دے اور آپ کے پاس صرف پچھتاوا اور رونے کے لیے تنہائی رہ جائے۔ دوستو، امید ہے آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔